اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو انہیں کہتے ہیں خوف نہ کھاؤ غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری کام ہے استقامت اختیار کرنا، اس پر یقین کامل کا ہونا۔ یقین کامل اور استقامت یہ ایمان میں مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا آزمائش والا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یقین کی بڑی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو دور بڑا تشکیک کا ہے، ہر بات کو الجھا دیا گیا ہے، ہر چیز کے دو پہلو، دو باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، ہر آدمی تصویر کے دو رخ دکھانا بڑا ضروری جانتا ہے۔ اس نے ذہنوں میں انتشار پیدا کر دیا، افتراق پیدا کر دیا، لوگوں کو الجھا دیا گیا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ دین کے معاملے میں لوگوں نے ایسی ایسی باتیں چھوڑ دی ہیں کہ کمزور ذہن ان کو قبول نہ کر پائے اور الجھ گئے۔ یقین کامل اور مضبوطی یہ انسان کے لیے عمل کے راستے کو آسان کرتی ہے۔ جب انسان کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے پھر اس کی عبادات بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ جب اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے پھر اس کے صدقات و خیرات بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ جب اسے اللہ کی طرف سے اجر کا یقین کامل ہوتا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کا طریقہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الامال میں حدیث ہے، فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو، یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یقین والوں لوگوں کے پاس بیٹھو تاکہ تمہیں بھی یقین کامل نصیب ہو۔ ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جن میں فیصلے کی قوت ہی نہیں ہوتی، جو تمہیں الجھا دیتے ہیں، جو تمہیں کمزور کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ساری زندگی میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ مجھے کس راستے پہ چلنا ہے، کمزور یقین ہے اتنا۔ اور ہمیں ویسے بھی اس قدر زیادہ لوگوں سے ملاپ ہوتا ہے کہ لوگ کمزوریاں پیدا کرتے ہیں، جی خود ہی کھانا ہے، جی خود ہی کمانا ہے، جی کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، اور میاں کمانا خود ہی ہے لیکن دیتا اللہ ہے، کوشش خود ہی کرنی ہے پر نوازتا اللہ۔ یہ یاد رکھنا پڑے گا، اس پر ہمیں توجہ دینا پڑے گی۔ یہ کیا بات ہوئی کمزور باتیں کرنا اور یقین کے اندر کمزوری لانا۔ اقبال نے ایک مثال دی، اقبال کہنے لگے کہ دنیا میں غلام کی زندگی بڑی بدتر ہوتی ہے۔ جو کسی کا غلام ہوتا تھا نا، عرب کے لوگ اپنے غلاموں کو بڑی تکلیف دیتے تھے، ان کا جانور وہ ان کی مرضی کے بغیر دھوپ میں سے کھول کر کے چھاؤں میں باندھ نہیں سکتے تھے، اتنے تکلیف ہوتی تھی کہ تمہیں یہ بھی اگر باندھا نہیں ہے تو پھر بھی مار پڑے گی کہ تمہارے سامنے جانور جو ہے وہ بندھا رہا اور تم نے دھوپ میں سے کھول کے چھاؤں میں باندھا نہیں، اور اگر اس نے باندھ لیا تو پھر بھی مالک مارتا تھا کہ ابھی تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ پوچھو گے بھی نہیں اور کام کرو گے۔ تو غلام کی زندگی بڑی کمزور، بدتر اور تکلیف والی ہوتی تھی۔ تو اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ اگر تو بے یقین آدمی ہے نا تو پھر تو اس غلام سے بھی گیا گزرا ہے جس کی زندگی اتنی کمزور ہے کہ اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں، اس کے لیے کوئی دستور ہی نہیں۔ یقین کامل والی زندگی ایک حسن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ وہ دور کسی جگہ کے رہنے والے صحابی تھے، حاضر خدمت ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بوڑھا بھی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے دوبارہ لوٹ سکوں کہ نہ لوٹ سکوں، اور حضور ممکن ہے زندگی بھی اتنی وفا کرے نہ کرے، مجھے کوئی ایک ایسی بات بتائیں جس پر میں جم جاؤں تو میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔
میں اس پر ڈٹ جاؤں تو میری دنیا بھی بنے، یعنی یہاں کی بھی مجھے کامیابیاں ملیں، یہاں بھی اگر میں سوسائٹی میں کوئی مقام لینا چاہوں تو وہ بھی اللہ مجھے عطا کرے۔ مجھے ایک ہی بات بتائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب تو کہے نا اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس پر ڈٹ جا، کھڑا ہونا سیکھ، سٹینڈ لینا سیکھ، یقین کامل پیدا کر۔ پھر یہ تیری جو کمزوری ہے نا، تیرے ٹوٹتے جملے، تیرے بکھرتے لفظ اور تیرے حروف میں کمی، اور پھر تیرا کمزور لب و لہجہ، تیرا بہت بڑا دعویٰ اور پھر ذرا سا کسی کا فون آنا اور تیرا بکھر جانا، تیری بڑی باتیں پر تیرا انداز وہی کمزوروں جیسا، پھر اس سے نکل، پھر تو کہیں کھڑا ہونا سیکھنا، پھر ذرا کچھ معیار زندگی پیدا کرنا، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ معیار پیدا کر، پھر ذرا حوصلہ پیدا کر، پھر یقین کی دولت اپنے ہاتھ رکھ، پھر ذرا مضبوطی دکھا۔